کافی دنوں کی مسافت کے بعد دور کسی شہر کی دیواریں نظر آئیں۔ قدموں میں تیزی آ گئی۔ سامنے شہر کا دروازہ تھا۔ یہ شہر تو ہے، مگر کون سا؟ کوئی باہر نکلے تو پوچھوں۔ آخر ایک شخص باہر آیا۔ بھائی، یہ کون سا شہر ہے؟ بخارا، اس آدمی نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ آپ نے ذرا غور کیا تو حافظے کے دفتر میں اس نام کو کئی جگہ لکھا ہوا دیکھا۔ والد گرامی سے کئی مرتبہ اس شہر کے بارے میں سن چکے تھے کہ یہ شہر خانقاہوں اور مدارس کی جنت ہے۔ ہزاروں تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے یہاں آتے تھے۔ تو کیا یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جو بخارا تک آتا تھا؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ نیشا پور میں خون ریزی کی بدولت میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں اپنی تعلیم مکمل کروں۔ آپ نے سوچا اور دروازہ شہر میں قدم رکھ دیا۔ اس شہر کے بارے میں جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا۔ شہریوں کے چہروں پر علم کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کئی دیواروں پر مکتب کے ہونے کا گمان ہوا۔ کون سا دریا پایاب ہے، کون سا تایاب، یہ کس سے پوچھا جائے؟ ہر طرف موتیوں کے خزانے ہیں، کس موتی کا انتخاب کیا جائے یہ کون بتائے؟ بھائی، یہاں سب سے مشہور اور معروف شخص کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے ایک راہگیر سے پوچھا۔ تم تاجر ہو یا طالب علم؟ اس شخص نے پوچھا۔ میں نے تو طلب علم کے لیے سفر اختیار کیا ہے۔ تو پھر شیخ حسام الدین کی خدمت میں وقت گزارو۔ شیخ حسام الدین کے مکتب کا پتہ معلوم کرنا کون سا دشوار تھا؟ ایک راہگیر نے خود رہنمائی کی اور انہیں شیخ حسام الدین کی خدمت میں پہنچا دیا۔ انہوں نے آپ کے حالات سنے، راہ کی تکالیف کا احوال سنا تو طلب صادق کا یقین آ گیا۔ خواجہ معین الدین سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سر اٹھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں یہ سر کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا۔ علم کی طلب میں نکلے ہو تو دامن پھیلاؤ، جو کچھ حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ وہ تو گھر بار کو خیر بات کہہ کر نکلے ہی اسی مقصد سے تھے۔ ذوق و شوق سے علم کے حصول میں منہمک ہو گئے۔ آپ کے خلوص دل نے یہاں بھی رنگ دکھایا۔ جلد ہی اساتذہ کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ منزلوں پر منزلیں سر کرتے رہے، راتیں عبادت میں اور دن مطالعے میں بسر ہونے لگے۔ طالب علم انہیں رشک سے اور اساتذہ فخر سے دیکھتے تھے۔ دورائے حدیث سے فارغ ہوئے تو یہاں کے علماء نے دستار فضیلت سے نوازا۔ شیخ حسام الدین نے آپ کو الوداع کہا تو علم کی طلب ابھی تک سینے میں معجزن تھی۔ آپ نے بخارا کو خیر بات کہا اور سمرقند جانے کا ارادہ کیا۔ سمرقند بھی بخارا سے ہمسری کا دعوے دار تھا۔ یہاں بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالم موجود تھا۔ پڑھنے کے مواقع دامن پھیلائے کھڑے تھے۔ سمرقند جانے کا فیصلہ نہایت بر وقت تھا۔ آپ بخارا سے نکلے اور راستے کی مشکلات طے کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے بخارا سے روانہ ہونے سے قبل ہی معلوم کر لیا تھا کہ سمرقند میں انہیں کس عالم دین کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہے۔ چنانچہ سمرقند پہنچتے ہی آپ نے مولانا شرف الدین کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ قرآن پاک جو حفظ کرنے سے ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کیا اور پھر جملہ دینی علوم میں سند حاصل کی۔ آپ کو گھر سے نکلے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے اور عمر مبارک 23 سال ہو چکی تھی۔ دینی و عقلی علوم حاصل کر لیے تھے، لیکن تسکین قلب کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔
علوم ظاہری کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن دل کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا۔ ابراہیم قندوزی کا دیا ہوا کھلا ٹکڑا سینہ مبارک میں ہلچل ڈالے ہوئے تھا۔ اب انہیں کسی ولی کامل کی تلاش تھی جو انہیں علوم ظاہری سے حقیقت و معرفت کی آخری حدوں تک پہنچا دے۔ تصوف کے چار دریا صدیوں سے ساتھ ساتھ بہتے چلے آ رہے تھے۔ انہیں ان دریاؤں میں سے کسی ایک کی شناوری مقصود تھی۔ کس دریا کا پانی کتنا گہرا تھا، اس کا فیصلہ کوئی ماہر تیراک ہی کر سکتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ رب کریم پر چھوڑا کہ وہ انہیں کس دریا پر لے جا کر کھڑا کرتا ہے، اور کسی رہنمائی کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ بغداد ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر سلسلہ تصوف کے اولیاء کبار اپنی روحانیت سے مردہ دلوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ بے شمار بزرگان دین کے مزارات ہیں جو انوار الہیہ تقسیم کر رہے ہیں۔ بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمرقند کی گلیوں میں چلتے ہوئے پاؤں جلنے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں سے دانا پانی اٹھ گیا ہے، لیکن ایک زنجیر ایسی تھی جو انہیں روکے ہوئے تھی۔ بغداد پہنچ کر وہ کس دروازے کا انتخاب کریں؟ انہوں نے فقیروں کے تکیوں کے صدہا چکر لگائے، خانقاہوں میں جا کر بیٹھے، درویشوں اور مجذوبوں سے معلومات اکٹھی کرتے رہے، کئی اولیاء کرام کی تذکرے سنے۔ پھر ایک روز حضرت عثمان ہارونی کا تذکرہ نکل آیا۔ کوئی درویش نہایت جوش و خروش سے آپ کی کرامات بیان کر رہا تھا۔ آپ کو ان کرامات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آپ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نام پر ان کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ دل کے کسی گوشے سے آواز آئی، یہیں سے تجھے مراد ملے گی۔ آپ نے درویش کا تکیہ چھوڑا اور راستے کے لیے کچھ سامان خرید کر شہر کا دروازہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے تیزی سے بغداد کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ شب باشی کے لیے جہاں پڑاؤ ڈالتے، حضرت عثمان ہارونی کا ذکر سننے کو ملتا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ہستی ضرور میری رہنمائی کرے گی، اسی لیے قدرت بار بار اس نام کو میرے سامنے لا رہی ہے۔ اشتیاق دید نے ایسا زور باندھا کہ کئی منزلیں پڑاؤ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی، درویشوں کی سنائی ہوئی کرامات ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ایک نادیدہ رعب تھا جو دل کو اپنے حصار میں لیتا جا رہا تھا۔ کسی مقرب الہی کی بارگاہ میں حاضری کا یہ پہلا سفر تھا۔ قدم لڑکھڑانے لگے تھے، شوق تھا کہ ہمت بڑھا رہا تھا۔ بغداد کا دروازہ سامنے تھا۔ یہاں پہنچ کر ایک اور خیال نے دامن تھام لیا۔ والد گرامی حضرت غیاث الدین کا مزار بھی یہیں تھا۔ اسی شہر میں آپ کے ماموں حضرت عبد القادر جیلانی تھے۔ کچھ دیر کو جی چاہا ملاقات کریں، لیکن مرشد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں پہنچنے کی ایسی جلدی تھی کہ رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بغداد سے 1.5 منزل کے فاصلے پر تھا۔ طلب صادق تھی، یہ فاصلہ ہی کتنا تھا، تھکن اتارنے کو بھی بغداد میں نہیں ٹھہرے اور ہروند شریف پہنچ گئے۔ دوست، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا آستانہ عالیہ کدھر ہے؟ یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف مڑ جانا، ایک عمارت نظر آئے گی، وہی آپ کا آستانہ ہے۔ آپ نے راہگیر کے مشورے پر عمل کیا۔ ایک پرانی عمارت سامنے تھی۔ کئی منزلوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس عمارت کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ آنکھیں دیواروں کو چومنے میں مشغول ہو گئیں۔ اس خیال سے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی
کہ ان دیواروں کے پیچھے وہ بزرگ ہستی تشریف فرما ہے جس کی کرامات کے تذکرے سمرقند و بخارا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا خبر میری حاضری قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ عمارت کے باہر کھڑے ہوئے کتنی ہی دیر گزر گئی، خود انہیں بھی خبر نہ ہو سکی۔ خبر کیا ہوتی، ہوش ہی کب تھا۔ وہ تو اس وقت چونکے جب ایک شخص کو خانقاہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خواجہ اندر تشریف رکھتے ہیں، آپ بے شک جا سکتے ہیں، اس شخص نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوا جیسے باریابی کی اجازت مل گئی ہو، جیسے منزل نے خود انہیں آواز دی ہو۔ انہوں نے اپنے جوتے باہر ہی چھوڑے اور خود ڈرتے ڈرتے خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ ایک کشادہ کمرے میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک پر نور برس رہا تھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان میں خواجہ عثمان ہارونی کون ہیں۔ آپ جیسے ہی اس تنہائی میں مغل ہوئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان نے کہا، ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ شراب معرفت نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت معین الدین والہانہ آگے بڑھے اور مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے۔ مرشد نے نہایت شفقت سے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم آؤ گے اور اپنی امانت جو میرے پاس محفوظ ہے آ کر حاصل کرو گے۔